کہ بیٹی اور بیٹا باپ کا حصہ ہے. دوسرا بندہ اس طرح باپ سے چیز جلدی حاصل نہیں کر سکتا جس طرح بیٹا حاصل کر سکتا ہے، جس طرح بیٹی. اور جس طرح وہ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اور بیٹی کے لیے دعا کرتی ہے، اور ماں جس طرح بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے اور بیٹی کے لیے دعا کرتی ہے، کوئی اس طرح دعا کرتا ہے. کتنا مخلص رشتہ اس کا حصہ ہے، اس کی ایک مناسبت ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس تعلق کی بنا پر دوسرا اتنی جلدی اس سے چیز نہیں لے سکتا جتنی جلدی بیٹا لے لیتا ہے، جتنی جلدی. تو اگر ماں اور بیٹے میں مناسبت نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف ہوگی، ٹائم لگے گا. بلا تشبیہ و تمثیل اگر اللہ پاک نور ہی بناتا تو یہاں بشر تھے، تربیت بشروں کی کرنی تھی، تو پھر نور اور بشر میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں، کوئی مناسبت ہی نہیں، تو آپ کیسے فیصلے تھے؟ اللہ نور ہے، اللہ اور ایسا نور ہے کہ اس جیسا نور کوئی نہیں. وہ نور باقی تو اس کی عطا سے جلوے ہیں نا، وہ نور ہے حقیقی. اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، خود ظاہر ہے اور سب کو ظاہر کرنے والا ہے. تو وہ اب اس سے فیض لینے کے لیے بھی کوئی مناسبت چاہیے، تو وہ تو ہے ہی نور. ادھر تو بشریت کا تو سوچ میں نہیں سکتے، کروڑواں حصہ بھی سوچ میں نہیں لا سکتے. تو اب وہ نور ہی نور ہے، تو اب بشر کیسے کو نسبت ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں. اس لیے ان بشروں کی تربیت کے لیے اور انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے اور اپنے پاس لانے کے لیے، اپنی معرفت دینے کے لیے، انہیں مقام دینے کے لیے اور انہیں صحیح انسان بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے بیچ میں ایک واسطہ رکھا ہے، وہ انبیاء کا واسطہ ہے. اور انہیں نور بنایا کہ نور سے مجھ سے مناسبت ہو اور نورانی مناسبت سے وہ مجھ سے فیض لیں، اور بشری صورت میں بشروں سے مناسبت ہو تو نور والے سے نورانی حیثیت سے لیں اور بشر والوں کو بشری حیثیت سے عطا فرما دیں.